السلام علیکم ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ میں جو مہمان شخصیت ہیں ان کا میں تعارف نہیں کرواؤں گا کیونکہ میرے الفاظ کا قد چھوٹا ہے، وہ شخصیت بڑی ہے، اس لیے میں ڈائریکٹلی آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں بابا جی عرفان الحق۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے پاؤں چھو لوں، مجھے آپ اچھے لگتے ہیں، پیارے لگتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں عزت کروں، اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے؟ پاؤں چھونا اچھی بات نہیں ہے، عزت کرنا اچھی بات ہے۔ عزت کرتے اگر میں پاؤں چھو لوں گا تو اس میں اچھا نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سکھائی لوگوں کو، اللہ کے حبیب سے بڑھ کے کسی کا پروٹوکول نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہاں تک روکا کہ جب میں آؤں کسی محفل میں تو میرے لیے کھڑے مت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جگہ بیٹھنے کی مخصوص نہیں فرمائی، کوئی جہاں وہ تشریف فرما ہوتے کوئی جھالر نہیں تھی ہوتی اوپر، کوئی گاؤ تکیہ نہیں ہوتا تھا۔ نارملسی کو پروموٹ کیا۔ نارملسی کا تقاضا یہ ہے کہ عزت کرو، اور عزت رویے میں اور دل میں ہوتی ہے، پاؤں چھونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہت شکریہ بابا جی۔ بابا جی، اس وقت آپ کی عمر اور تجربے سے جو فہم، جو شعور آپ نے پایا ہے، اگر اللہ بائی چانس سپوز کرتے ہیں آپ کو دوبارہ موقع دے زندگی دوبارہ جینے کا، آپ بچپن کیسا گزاریں گے، آپ جوانی کیسی گزاریں گے، بڑھاپے میں کیا کریں گے، اور کس عورت سے شادی کریں گے؟ یہ کیٹیگری کے لیے آپ مجھے اس کا جواب دیجیے۔ دیکھیں، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، جیسا بچپن میں نے گزارا ہے ویسے ہی گزاروں، جیسی جوانی گزاری ہے ایسے ہی گزاروں، جیسے بڑھاپے سے گزر رہا ہوں ایسے ہی کروں گا۔ کیوں؟ میرا دل، میرا دماغ، میرا ضمیر 100% مطمئن ہے۔ ماشاءاللہ، 100%۔ کیوں؟ میں نے نہ قانون شریعت کوئی توڑا آج تک، اس عمر تک پہنچتے تک، اور نہ پاکستان کا کوئی قانون توڑا۔ سب کا احترام کیا، اور زندگی میں کوشش کی بچپن سے لے کے اب تک کہ جس حد تک میرے لیے ممکن ہے میں اللہ کے حبیب کو پیروی کروں۔ ماشاءاللہ۔ تو مجھے اگر زندگی میں کوئی گلٹ رہا ہو تو آدمی کہتا ہے کہ دوبارہ زندگی ملے اور میں گلٹ دور کر لوں، میرا کوئی ایسا معاملہ نہیں، مجھے کوئی گلٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ نہ میرے زبان پہ کبھی شکوے کا لفظ ساری زندگی میں کسی نے سنا، نہ سنے گا، اور نہ ڈیمانڈ ہے۔ جو تشنا زندگی ہوتی ہے نا، اس میں ڈیمانڈیں بہت ہوتی ہیں، شکوے بڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے مجھے تو شکر ہی سکھایا ہے اور عاجزی سکھائی ہے، اس لیے میں جو کچھ بھی زندگی گزری ہے میں اس سے پوری طرح بھرپور طریقے پہ مطمئن ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ایک سوال اور بھی تھا اس میں کہ کس عورت سے شادی کریں گے، وہ اس لیے پوچھا تھا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کس قسم کی عورت سے شادی کرنی چاہیے۔ جو اپنی حیا کو سنبھال کے رکھے، آپ کے بستر کی حفاظت کرے، آپ کے مال کی نگہبان ہو، آپ کی اولاد کی صحیح تربیت کرے۔ دیکھو، 4 چیزیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی خوش بختی کی۔ فرمایا خوش بختی ہے کھلا ہوادار گھر، خوش بختی ہے نیک پڑوسی، خوش بختی ہے دھوکہ نہ دینے والی سواری، خوش بختی ہے وفادار بیوی۔ واہ واہ واہ۔ جس بیوی میں وفا ہو اس سے بڑھ کے کوئی بڑھیا تحفہ نہیں ہے۔ بابا جی، پہلے کیسے پتا چلے گا کسی انسان کو جاننے سے؟ یہ جب پتہ چل جاتا ہے آدمی کی، ایک فیملی ٹریک ہوتا ہے، خاندانوں کی روایات ہوتی ہیں، ان میں ان عورتوں کی ٹیچنگ ہوتی ہے، اور کوئی ضروری نہیں کہ انہیں کتابیں پڑھائی جائیں، وہ رویے اسٹڈی کرتی ہیں، اور پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ لوگ کتنے وفادار ہیں۔ میں آپ کو اپنے ریلیشن اگر بتاؤں بیوی کے ساتھ، آپ حیران رہے۔ پلیز بتائیں۔ اس طرح ہے، میں بازار گیا ہوں فار ایگزامپل، تو میرے دل میں آئے گا کہ آج میری بیوی جو ہے نا اس کو بھلے کھانے چاہیے، تو میں بھلے لے کے جاؤں گا نا، تو اس کے دل میں پہلے سے آرزو ہوگی کہ آج عرفان بھلے ہی لے کے آئے گا۔
واہ واہ اور اگر میرا کسی کھانے کو دل ہے کہ میں نے آج یہ کھانا کھانا ہے، باخدا جب میں گھر جاؤں گا تو وہی کھانا پکا ہوگا. واہ اتنا روحانی تعلق ہے ہمارا. امیزنگ. اور ہم ایک دوسرے کے لیے جینا مرنا جانتے ہیں. میں پورا تعاون کرتا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. کیوں؟ جب میں اپنے آقا کی زندگی کو اسٹڈی کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ میرے آقا اپنے بستر خود بچھاتے تھے، گھر والوں کی ہیلپ کرتے، آٹا گدوا دیتے، اپنے چیزوں میں ان کو ٹانک لیتے، چیزوں کو، جوتے کو ریپیئر کر لیتے. میں اپنے گھر والوں سے پورا تعاون کرتا ہوں ان کے کام میں. حالانکہ کام والیاں بھی ہیں، ملازمہ بھی ہے ہمارے پاس، میں پھر بھی کم از کم 4 پلیٹیں دھو دیتا ہوں. مگر ہماری زندگی انشاءاللہ ایک مثالی زندگی اللہ کے فضل کے ساتھ. کبھی زندگی میں جھگڑا نہیں کیا؟ یعنی آج تک تو ہوا نہیں. اللہ نہ کرے پھر کبھی. ابھی تک تو نہیں ہوا. اس کی وجہ ایک ہے، مجھ میں پیشنس بہت زیادہ ہے. میں برداشت کا آدمی ہوں. کبھی میری بیوی غصے کر لیتی ہے نا، ہو جاتا ہے، انسان ہے جی. تو میں بالکل خاموش ہو جاتا ہوں. کیونکہ وقت ہوتا ہے نا، وہ گزر جاتا ہے، 2 لمحے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ خود ہی احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے زیادتی کی. تھوڑا سا احساس ہی دلانا چاہیے کسی سے بھی اگر کوئی زیادتی کر بیٹھے. واہ. دیکھو میں ایک سلوگن ہے، میں لوگوں کو دیتا ہوں، سمجھاتا ہوں. اگر آپ میں ریئیکشن ہے نا تو آپ انتہائی چھوٹے ہیں. عظیم ہونے کے لیے ریئیکشن کا نہ ہونا ضروری ہے. اور 2 بڑے گریٹ ہیں، ایک اللہ اور ایک اس کا حبیب، ان میں ریئیکشن نہیں ہے. ہندا کو اللہ کے رسول نے معاف کیا. ریئیکشن ہوتا تو بدلہ لیتے چچا کا، خالہ بھائی کا. تو ریئیکشن چھوٹے لیول پہ بھی ہوتا ہے نا. اس نے مجھے کچھ کہا، میں نے اس کے ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑنا. ریئیکشن چھوٹے پن کی علامت ہے. گریٹ آدمی میں ریئیکشن نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. بابا جی ابھی پوڈ کاسٹ سے پہلے آپ داڑھی پہ گفتگو کر رہے تھے، وہ میں چاہتا ہوں میں ریکارڈ کر لوں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ میری داڑھی ہے چھوٹی ہے، لیکن آپ کی داڑھی ماشاءاللہ سنت کے مطابق. داڑھی ایک سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا. بے شمار لوگ ہیں جو داڑھی نہیں رکھتے. جی. تو میں اس کے لیے آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جتنے میل ہیں وہ جانوروں میں ہیں، درندوں میں ہیں، پرندوں میں ہیں، پانی کے جانوروں میں ہیں، حشرات الارض میں ہیں. میل کو کچھ نشانی اللہ ضرور عطا کرتا ہے جو اس کو فی میل سے ممتاز کرتی ہے. جی. بالوں کے سلسلے میں سر کے زیر ناف بال، بغلوں کے نیچے بال مرد و زن کے برابر ہے. صرف چہرے کے بال مرد کو دیے، یہ اللہ نے اس کو معزز کیا، اعزاز دیا، پہچان عطا کی. اب کیونکہ بندہ اپنے سراؤنڈنگ میں تبدیلی پر مجاز ہے، کر سکتا ہے، تو لوگ اس کو موڑ دیتے ہیں. زمانے میں چلا آ رہا ہے، بے شمار زمانے سے چلا آ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے اعزاز کو ضائع کرتے ہیں. داڑھی ہر مذہب کے لوگ رکھتے ہیں، ہر علاقے کے لوگ رکھتے ہیں. کوئی کسی ایک علاقے کی یہ رواج نہیں ہے. میں نے بے شمار ہندو دیکھے ہیں، سکھوں کی داڑیاں ہیں، عیسائی رکھتے ہیں، یہودی بڑی بڑی لمبی داڑیاں رکھتے ہیں. اگر ذہن میں یہ ہو کہ مجھے رسول اللہ کے فیشن کو اپنانا ہے، پھر تو اس کو پوری طرح ویسے ہی اپنایا جائے. ٹھیک ہے. اور اگر بس داڑھی رکھنی ہے تو جیسی مرضی رکھ. یعنی اپنا اعزاز تو کم نہ کرے منڈوا. ہاں، اعزاز تو نہ، کم از کم مرد رہے. ٹھیک ہے. علامت ہے، اس سے مردانگی کا تعلق نہیں ہے، علامت ہے، اللہ کے ہاں معزز کرنے کی علامت ہے. بالکل ٹھیک ہے. بابا جی اب وہ سوالات شروع کرنے جا رہا ہوں جہاں پہ پچھلی پوڈ کاسٹ ختم ہوئی تھی، اور بقایا جو سوالات تھے وہ آگے ہم نے پوچھنے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب تم لوگ سو جاتے ہو، انسان سو جاتا ہے کمی پیشی معاف، تو میں تم لوگوں کے جسم سے روحیں نکال لیتا ہوں. تو انسان اس کا مطلب ہے روز سوتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے، روز اٹھتا ہے اس کی روح واپس ہوتی ہے اس کے اندر. بابا جی جب
یہ جس جو کو میں بہت آسان سمجھا دوں آپ کو. جی دیکھیں جتنے جاندار ہیں جان ان میں اور ہم میں برابر ہے. جی جو جبلتیں ان کی ہیں وہی ہماری ہیں. بھیڑ بکری بھینس کتا بلی ہاتھی گھوڑا سب ان میں ممتا ہے, ان میں بھوک ہے, ان میں پیاس ہے, ان میں نیند ہے, ان میں غم ہے, ان میں سیکس ہے, سب کچھ ہے, ہم میں بھی ہے. ہمیں ایکسٹرا چیز جو دی گئی ہے وہ شعور ہے. واہ شعور کیا ہے؟ خیر و شر میں تمیز کر سکتے ہیں, ہے ماضی میں جھانک سکتے ہیں, مستقبل میں جھانک سکتے ہیں, اپنی زندگی کی فلموں کو ریوائنڈ کر سکتے ہیں, اپنے سراؤنڈنگ میں تبدیلی لا سکتے ہیں. سوتے میں آپ شعور میں نہیں رہتے. واہ 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 سمجھ گئے بات آپ؟ میں سمجھ گیا. تو جب آپ جاگتے ہیں تو پھر آپ کا شعور آپ کو لوٹا دیا جاتا ہے. اسی لیے سوتے میں آپ خواب دیکھتے ہیں. خواب ان آنکھوں سے تو نہیں دیکھتے آپ. جی خواب تو تخیلاتی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو ویسے وجود نہیں رکھتے. آپ کھلی آنکھوں سے تو خواب نہیں دیکھتے. یہ تو بصارت کے لیے ہیں, وہ بصیرت سے دیکھتے ہیں. تو وہ شعور آپ کا کیونکہ سلا دیا جاتا ہے یا اللہ اس کو اس سے وڈراؤ کر لیتا ہے, واہ. اس لیے یہ بات کہی گئی ہے. تو بابا جی پھر جب یہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اسے بہت تکلیف ہوتی, دیکھیں جی اس کے چہرے پہ کتنی تکلیف تھی, تو روز نکلنے والی روح اگر نہیں, وہ میں نے بتا دی بات آپ کو, اسی لیے سمجھائی ہے. وہ ایسا یہ جان نکلنا نہیں ہے, وہ خالی روح نہیں نکلتی, وہ جان بھی نکلتی ہے. کیونکہ دو چیزیں ہیں ہمارے ساتھ, ایک روح ہے اور ایک جان ہے. جانوروں میں صرف جان ہے, روح نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ان میں بھی روح ہو تو ان کا بھی حساب کتاب اللہ کے گھر ہو, ان کا حساب کتاب جانوروں کا نہیں ہونا, کیونکہ انہیں بنیادی شعور خیر اور شر کا دیا ہی نہیں گیا. ہمیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی نے تمہیں الہام کیا تقویٰ, اور ہم ہی تمہیں ہیں الہام کرنے والے فسق و فجور. دونوں چیزیں ہم سکھاتے ہیں تمہیں, راستہ تم نے اپنے لیے متعین کرنا ہے. پھر موت کے بعد کچھ لوگ تکلیف میں, کچھ اطمینان کی موت کیوں مرتے ہیں؟ وہ تو فرق یہ ہے کہ جو اللہ کے فرما بردار ہو کے مرتے ہیں اور کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کیا ہوتا, وہ نفس مطمئنہ ہوتے ہیں, تو ان کی جان بھی اسی اطمینان سے نکل جاتی ہے. اور جنہوں نے لوگوں کو ذوق پہنچایا ہوتا ہے, آدار دیا ہوتا ہے, تنگ کیا ہوتا ہے, ان کو تنگی تو اٹھانی پڑتی ہے. بالکل ٹھیک. یہیں سے اگلا سوال شروع ہو جاتا ہے, قبر اور قبر کا عذاب. کہا جاتا ہے کہ قبر میں ہی عذاب شروع ہو جائے گا, اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. دیکھیں یار ایک بات سمجھیں, کیونکہ یہ قبر کے عذاب کی روایات جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں. آپ ایک دن قبرستان سے گزرے اور ایک قبر پر کھڑے ہو گئے, مولا علی بھی ساتھ تھے. آپ نے فرمایا کس کی قبر ہے؟ پوچھا گیا کہ فلاں محلے کی فلاں عورت کی قبر ہے. آپ نے فرمایا جاؤ پوچھ کے آؤ کیا کرتی تھی. پوچھا گیا نفلی روزے, نفلی نمازیں, صدقہ و خیرات سارا کام کرتی تھی. فرمایا نہیں, صحیح معلومات کر کے آؤ. وہ بڑی نیک تھی. پوچھا گیا, انہوں نے کہا یہ دوسروں کی ٹو میں رہتی تھی ہر وقت. آپ نے فرمایا کہ اس کی قبر پہ عذاب ہو رہا ہے. پھر ایک ٹہنی آپ نے توڑی, تازہ کسی درخت وہ گاڑ دی وہاں پر. فرمایا جب تک یہ ٹہنی ہری رہے گی اس کا عذاب ٹلا رہے گا. تو قبر کا عذاب تو ہے, کیونکہ اٹھانا اس طرح. قرآن میں ایک مضمون آیا, ایک کپٹی جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا. تو آپ نے پھر اللہ نے قرآن میں کہا کہ فلاں گائل ہو اور اس کی یہ جو جوڑ کی ہڈی ہوتی ہے یہ اس کے گوشت مارو, مردے کے وہ اٹھ کھڑا ہوگا. یہ اس لیے کیا گیا کہ بہت سے لوگ قبر میں اٹھنے کو بلیو نہیں کرتے تھے, کہ قرآن میں مضمون دے دیا گیا کہ مردے کو اس طرح اٹھایا جا سکتا ہے, اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تجھے کس نے قتل کیا. تو یہ قبر میں اٹھنے اسی سے ثابت ہو جاتا ہے. کیوں؟ پتہ تو اللہ کو سب ہے, سارے فرشتوں نے حساب لکھا ہوا ہے.
مگر حجت تمام کرنے کے لیے پوچھا جاتا ہے. تو وہاں چند سوالات جو ہیں وہ پوچھے جائیں. قبر میں جو ہمیں بتایا جاتا ہے 3 روایتی سوالات، جی کیا وہی سوال ہے؟ وہی سوالات. من ربو کا، جی ہاں. من دینو کا، ہاں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا پوچھا جائے گا؟ وہ ان کی شبیہ دکھائی جائے گی کہ اس کو جانتے ہو، یہ کون ہے. لیکن بابا جی جب اگر آپ کا گمان رسول اللہ کے بارے میں اچھا ہوگا، جی آپ 1 منٹ میں کہیں گے کہ یہ میرے آقا اور رسول ہیں. جی گمان بہت ضروری ہے، اچھا گمان رکھنا. بالکل ٹھیک ہو. دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ رسول اللہ سے پیار کریں اور آپ نے اپنے ذہن میں اس کا خاکہ مرتب نہ کیا ہو. یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو نہیں ہوگا. واہ واہ واہ. سب نے خاکے مرتب کیے ہوئے ہیں، جی تو وہ خاکہ جس کا فٹ ہوگا وہ فٹ ہو جائے گا. تو خاکہ فٹ ہو جاتا ہے. بابا جی من ربو کا میں تو بہت سارے غیر مسلمان بھی آگے نکل جائیں گے. اللہ پہ تو یقین ہے کہ نہیں، یقین سے نہیں ہوتا. رب کا مطلب ہے کہ وہی پالنے والا ہے، وہی چھیننے والا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے. من ربوں کا جو ہے نا، یہ توحید کا سوال ہے بیسیکلی. کیونکہ انسان نے ہمیشہ پہلے رب بنایا ہے چیزوں کو اور پھر انہی کو الہ بنا لیا. ہمارا دیکھو اللہ نے وہ بات نہیں پوچھنی جو ایگریمنٹ میں نہیں ہے. الستو بربکم، ہم نے کہا قالوا بلا. اللہ نے پوچھا کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ فرمایا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. تو یہ ایگریمنٹ ہوا روحوں سے. تو آپ سے یہ یعنی کہ تو نے کس کو حاجت روا سمجھا؟ جس کو حاجت روا سمجھا ہے، اگر تو نے ہاتھی کو سمجھ لیا، برگد کے درخت کو سمجھ لیا، بوڑ کو سمجھ لیا، شیر کو سمجھ لیا، اژدہا کو سمجھ لیا، بندر کو سمجھ لیا، تو من ربوں کا تجھے جواب نہیں دے سکتا. جو رب ہے وہی ہمارا الہ ہے، اسی کی ہم نے عبادت کرنی ہے. اور یہ توحید کا سوال ہے بیسیکلی کہ تو نے زندگی اللہ کے سہارے گزاری ہے یا مخلوق کے سہارے. مخلوق رب نہیں ہو سکتی، صرف خالق کی رب ہو سکتا ہے. بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے. یہ سوال ہے یہ اصل میں. ٹھیک ہے. اور پھر من دینوں کا، اس میں بھی جیسے دین میں نے سسٹم آف گاڈ، جو سسٹم اللہ نے تمام پیغمبروں کو دیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کے ذریعے فائنلائز کر دیا کہ دین مکمل ہو گیا. وہاں اسلام یہ ہے، دین مکمل ہو گیا اور ہم نے تیرے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا. تو دین میں نے وہ سسٹم جو اللہ نے دیا تھرو ہز پروفٹ لاسٹ میسنجر، وہ سسٹم سارا دین ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کچھ کرتے ہیں وہ دین کا حصہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. دین میں ہے راستہ، شریعت میں نے ہے راستہ، مسلک میں نے ہے راستہ، طریقت میں نے ہے راستہ. یہ سب راستہ ہے اور راستہ ایک ہی ہے جو رسول اللہ نے آپ کو بتایا. آپ سے دعا بھی روز کرواتا ہے کہ دکھا سیدھا راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا. انعام یافتہ کون ہے؟ جو رسول اللہ کے پیروکار ہے، صرف ماننے والے نہیں، پیروکار. اچھا بابا جی، اب یہاں پہ ایک ٹیکنیکل کوشچن آتا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے بتایا کہ روحوں سے کانٹریکٹ تو ہو چکا ہے، سو ایوری روح از اے مسلم روح بائی ڈیفالٹ. لیکن وہ دنیا میں کسی عیسائی کے گھر پیدا ہو جاتا ہے بچہ، کسی ہندو کے گھر پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی مرضی سے تو نہیں لیکن وراثتی طور پر ایک ہندو یا ایک عیسائی ہوتا ہے. کیا اس روح کو زندگی میں ایک چانس ملتا ہے مسلمان ہونے کا؟ ایک گلچ وہ آتا ہے؟ بہت چانس ملتے ہیں. اس کی وجہ میں بتاؤں گا. جی. سب سے بڑی چیز تو اذان ہے، جو پوری دنیا میں اس سائیکل سے ہو رہی ہے کہ کوئی ایک لمحہ خالی نہیں ہے کہ دنیا میں مختلف جگہ اذان ڈیلیور نہ ہو رہی. جی بالکل. دعوت کا سب سے بڑا طریقہ اذان ہے. ٹھیک. پورا پیغام ہے اس میں. پھر اس کے علاوہ قرآن ہے، اس کے علاوہ مبلغین دین ہیں، دعوت دینے والے لوگ ہیں، ہسٹری ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیور نہیں ہوتے، دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، نہیں کیور ہوتے، تیسرے ڈاکٹر کے پاس، 6 ڈاکٹر آپ بدل لیتے ہیں صحت کے لیے. تو دین کے لیے آپ کو کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ ذمہ داری نہیں ہے بندے کی؟ لیکن وہ کہتا ہے میں مطمئن ہوں. مطمئن نہیں ہوتا، نہیں مطمئن ہو نہیں سکتا.
اچھا مطمئن جو ہے نا یہ صرف دھوکہ ہے. جیسے ہمارے بہت سے لوگ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں مگر ان کے اندر بے شمار سوال ابل رہے ہوتے ہیں, وہ مطمئن نہیں ہوتے. مطمئن تو وہی ہوگا جو اسٹریٹ راستے پر ہے, سیدھے راستے پر ہے, دوسرا نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. عرض سب کے اندر موجود ہے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا دیکھیں نا, اے اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر سے اسلام کو تقویت عطا فرما. ایک عمر بن ہشام جو اس کو ابو جہل کہا گیا, اور عمر خطاب جو عمر فاروق بنے. کیوں اللہ کے رسول نے یہ مشروط دعا مانگی؟ آپ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ دونوں عمروں کو اسلام کی میں شمولیت کی ہمت عطا فرما, توفیق عطا فرما. اللہ کے رسول جانتے تھے ایک میں درست ہونے کی عرض ہی نہیں ہے, اور ایک میں ہے, جس میں ہے وہ آ جائے گا. واہ. یہ عرض ہونا کہ میرا راستہ درست ہے یا میرا راستہ غلط ہے, یہ پلٹاتی ہے آدمی کو, اور یہ فطرت میں ہے. کیونکہ قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے اور صاحب قرآن بھی, ہر شخص کو فطرت سلیم پر پیدا کیا جاتا ہے. اس کے ماں باپ یا اس کا ماحول اس کو عیسائی یا ہندو یا بت پرست یا یہودی بناتے ہیں. تو وہ ان لوگوں پر دین تو پہنچا ہے. کوئی قوم کہہ سکتی ہے کہ اس کے بعد پیغمبر نہیں آیا؟ ہندوستان میں جو ان کی ویدیں ہیں وہ ساری توحید پر بیس کرتی ہیں. ذاکر نائک اکثر ان کا ذکر کرتا ہے. تو پتہ تو ان کو ہے. ان کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے ایسے لوگ ہوئے ہیں جو لوگوں کو تو یہ تعلیم دے رہے ہیں, خود وہ مورتی پوجا نہیں کرتے تھے. تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ لوگوں کو علم نہیں ہے. عیسائیوں نے عیسیٰ کی تعلیمات میں گھپلا کیا نا, کتابیں بدل دی, متروک کر دی, پیغمبر بنا لیا. عیسیٰ کی تعلیمات میں تو خدا کا بیٹا نہیں ہے, وہ تو پیغمبر ہے. جی. تو تعلیمات تو سب جگہ موجود تھی اور چلی آ رہی ہیں سینہ بہ سینہ. خاندانوں میں روایات چلتی ہیں. آپ زبان سیکھتے ہیں, آپ جس گھر میں رہتے ہیں آپ کو سکھائی ہے انہوں نے پنجابی یا اردو؟ نہیں. ایسی دین ہے, اس میں وہ بندہ خود ذمہ دار ہے. ورنہ اللہ نہ کرے, اللہ نعوذ باللہ ظالم تھوڑی ہے, اللہ انصاف کرنے والا ہے. اللہ نے پیغام ہر انسان تک نفسیاتی طور پہ, شعوری طور پہ, غیر شعوری طور پہ پہنچایا ہے. وقت آئے گا لوگوں کو جب یہ احساس شدت پر, لوگوں کے مسلمان نہ ہونے میں یا دین کی طرف نہ آنے میں ہم لوگ بہت بڑے داخل ہیں. کیونکہ ہمارا رویہ ایسا نہیں ہے جی کہ دیکھ کیا کہ کوئی اس کو دیکھ کے تو وہ اپنا وہ راستہ بدلے. اس کے گنہگار ہم سب ہیں. اور اس پہلو میں کیا میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں کہ میں ایک مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوا؟ ایک لحاظ سے تو خوش نصیبی ہے, کیونکہ آپ کو کچھ ایسے ایج حاصل ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے. سارے گناہ ایک مسلمان بھی کر رہا ہے, غیر مسلم بھی کر رہا ہے. جی. جھوٹ بول رہا ہے, چوری کر رہا ہے, ملاوٹ کر رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, بدکاری کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے. مگر ایک گناہ اس میں اور اضافی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. وہ شرک کر رہے, آپ نہیں کر رہے. آپ شرک نہ کرنے کی وجہ سے تمام گناہوں کے باوجود اللہ کی مغفرت کے اور معافی کے حقدار ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ توحید کو سنبھالے ہوئے تمام برائیوں کے باوجود. بہت بڑا یہ بڑا ایج ہے آپ کو, بڑا ایج ہے. اور وہ جب آئے گا دائرہ اسلام میں تو پچھلے اس کے سارے گناہ پھر آبویسلی معاف ہو. یہ بات ہے. بالکل ٹھیک. بابا جی اسی ٹاپک میں آگے بڑھتے ہوئے, جب انسان مر جاتا ہے اور روح اس کی منتقل ہو جاتی ہے, تو کیا یہ جو رومرز ہیں ان میں کوئی اتھینٹسٹی ہے کہ انسان جو ہیں جی روحوں کی شکل میں ہی پھرتے رہتے ہیں, بدلہ لیتے ہیں, اور اسی تناظر میں پھر ولی اللہ کی پریزنس اس کی جگہ پہ یا لوگوں کے لیے کسی قسم کی ان کی معاونت ہو جانا؟ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نیک روحیں عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں, اور عالم برزخ میں ایک درخت ہے جس پہ پرندے بیٹھے ہیں, ان پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں نیک روحیں. بد روحیں یہیں پھرتی رہتی ہیں اور ذلیل ہوتی رہتی ہیں.
ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات آپ ولی اللہ کی کر رہے ہیں. جو شہادت ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ انہیں شہید کے درجے میں پٹ کرتا ہے. کیونکہ شہید کے لیے اللہ کہتا ہے کہ اس کو مردہ مت کہو، اسے میرا رزق پہنچتا ہے اور یہ زندہ ہے. یہ ایک ایسی بنیاد ہے، کیونکہ جیسے اب شہید کیسے ہیں، بے شمار لوگوں کو اللہ کے رسول نے شہید گردانا ہے. کنویں میں ڈوب کے مر جائے، دریا میں ڈوب کے مر جائے، کسی کوئی اس کے اوپر چھت گر جائے، تلاش علم میں نکلا ہوا ہو، مطلب ہے یہ شہید ہے. تو کوئی نہ کوئی شک جو ہے نا ان میں سے یہ اللہ پہ لگ جاتی ہے. کیونکہ ساری زندگی وہ اسی بات کی شہادت دیتے ہیں نا، اللہ اور اس کے رسول کی سچائی کی گواہی کے گواہ ہیں یہ. تو جو شہادت دینے والا ہے وہی تو شہید ہے. واہ واہ. تو اس لیے یہ میرا اپنا گمان یہ ہے، جو میرا واسطہ پڑا ہے، ان کی روحیں ان کے جسموں کو لوٹا دی جاتی. واہ واہ واہ. میں نے بہت مجھے واسطہ پڑا ہے. کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، ان لوگوں نے تو اپنے اپنے نظریات بنا رکھے ہیں. میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو میرے مشاہدے کی بات ہے. بلے شاہ ایسا مرنا نہ ہی غور پہ آ کوئی اور. ہاں، وہ بلے شاہ نے یہ بات اس لیے کہی. ایک تصوف میں ایک سلسلہ ہے، اس کو کہتے ہیں موت قبل از موت. موت سے پہلے مر جانا. موت سے پہلے مر جانا کیا ہے؟ زندگی خواہشات کے مجموعے کا نام ہے. ترک خواہشات موت ہے. ہائے 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 ہائے. بلے شاہ ہو جیسے عظیم لوگ جو ہیں یہ خواہشات کو مار دیتے ہیں. جی. جب یہ خواہشات ہی مر گئی تو یہ خود امر ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ بات. بابا جی آپ کا بھی جو روحانی کنیکشن ہے ایسی شخصیت سے ہوا جو دنیا میں ظاہری طور پر موجود نہیں تھے. جی ہاں. تو آپ کا بھی ایک روحانی سلسلہ، ایک کنیکشن بنا، تو ان کی طرف سے ایک سلسلہ تو جڑتا ہے. تو یہ پروسیس کیسے ریفارم ہوتا ہے کسی سے روحانی تعلق بن جانا جبکہ وہ تو دنیا میں ہے ہی نہیں؟ ہاؤ دس ہیپن؟ یہ ان کی محبت ہوتی ہے. ان کی چوز وہ کرتے ہیں یا وہ آپ چوز کرتے ہیں؟ اچھا آپ نہیں چوز کرتے؟ نہیں، ہمارے پاس تو اتنا اختیار ہی نہیں، ہماری حیثیت ہی کسی کی نہیں ہوتی. وہ چوز کرتے. تو یہ کنفرم کیسے ہو گئے، کنیکشن ہو گئے؟ راجہ اکرم تھے نا بڑے امام بے جو ہوتے تھے، جی. تو وہ مجھ سے ایک دن انہوں نے پوچھا کہ میرے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. میں نے کہا جی آپ محبوب ہیں. کہ لے کیا مطلب؟ میں کہا جو شاہ عبد اللطیف صاحب جو بڑے امام عرف بڑے امام، میں کہا وہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو اپنے پاس لے آئے ہیں. تو وہ پسند کرتے ہیں. یہ بڑوں کا کام ہے چھوٹے کو پسند کرنا، چھوٹے کا کام نہیں بڑے کو پسند کرنا. پروٹوکول کے خلاف. واہ واہ واہ. تو اس میں پتہ کیسے چلتا ہے کنیکشن ڈیولپ ہو چکا ہے؟ پتہ لگ جاتا ہے جب آدمی بھگتتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں جس کے ساتھ ہوتا ہے اسی. باقی لوگوں سے کیا تعلق ہے اس کا؟ کوئی مانے یا نہ مانے یار کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل ٹھیک. دیکھو جس چیز سے روکنا ہے نا، یہ جس سے روکا گیا ہے دین میں، وہ 2-3 چیزیں ہیں. بے حیائی ہے، اسراف ہے، شرک ہے، فروعات ہیں، نئی بدعات ہیں. اور اگر آپ نے مخلوق میں سے کسی کو اپنا حاجت روا سمجھ لیا، اس کی دین میں اجازت نہیں ہے. حاجت روا اللہ ہے جو خالق ہے. قرآن کہتا ہے کہ خالق کو چھوڑ کے ان سے مانگتے ہو جو پیدا کیے گئے ہیں، اور جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا اس سے مانگو جو پیدا کرنے والا ہے. ایک موضوع زیر بحث تھا جس میں آپ کی بھی بڑی خوبصورت گفتگو، آدم سے پہلے آدم اور پھر کتنے آدم. کیا آپ اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ 2 باتیں اس میں ہیں. ایک تو جب اللہ نے کہا کہ میں آدم بنانے لگا ہوں، مٹی کا پتلا بناؤں گا، اس میں اپنی روح پھونکوں گا، تو فرشتوں نے کہا کہ تو وہ بنانے لگا ہے جو زمین میں جا کے فساد کرے گا. ان کو کیسے پتہ لگا کہ فساد کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کو آدم تخلیق کیا گیا، they have witnessed. انہوں نے اس کو وٹنس کیا، تب انہوں نے یہ بات کہی. دوسری بات اللہ نے خود کہی کہ آدم کو
ہم نے بصیرت دی، سماعت دی، ورنہ اس سے پہلے وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. یعنی کہ اس سے پہلے آدم کسی اور شکل میں کسی اور طریقے سے پریکٹس کیا گیا تھا. یہ دو باتیں ایسی ہیں جو اب ان میں تھیں. ان میں سے ایک تو یہ کہ جو فرشتوں نے کہا یہ فساد پھیلائے گا، اور دوسرا یہ اللہ کا یہ فرمانا کہ یہ قابل ذکر نہیں تھا. قابل ذکر تب ہوا جب بصارت اور سماعت اس کو عطا کر دی گئی. تو اس سے پہلے یقیناً آدھا ہو گیا. نام کچھ اور بھی ہو سکتا. بہت شکریہ اس پہ روشنی ڈالنے کے لیے. بابا جی فکرہ تو بڑا عجیب و غریب ہے، لیکن آپ کے علاوہ ہمیں بھی نظر نہیں آتا جو ایسے عجیب و غریب فکروں پہ رہنمائی کر سکیں. مستنصر حسین تاڑر ایک کہہ کے گئے ہیں بات کہ ہو سکتا ہے قیامت ہو گزری ہو اور ہم اس وقت جہنم میں بھگت رہے ہیں حالات دنیا کے دیکھتے ہوئے. نہیں، وہ بات ان کی درست نہیں ہے، دین کے مطابق نہیں ہے. قیامت کی گواہی قرآن نے دی، صاحب قرآن نے دی. صاحب قرآن نے اس طرح دی جیسے میں آپ سے کہتا ہوں لاہور کا مجھے پتہ ہے، وہ پہلے کھاریاں آئے گا، پھر لالا مسا آئے گا، پھر گجرات آئے گا. جی اس طرح مائل سٹون کی طرح اللہ کے رسول نے ساری نشانیاں قیامت کی بیان کی جو ابھی ایک تسلسل میں جاری ہیں. اور ہم ابھی میں نے نعیم بن حماد کی میں پڑھ رہا تھا کتاب الفتن، تو دور فتن کی احادیث ہیں، اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ معاملہ بالکل ہی نزدیک آ پہنچا ہے. جو انہوں نے بات کی ہے اس میں تو ہم بھگت رہے ہیں دوزخ والی زندگی، اہل مغرب تو نہیں بھگت رہے. وہ تو پھر سال کی قیامت تو سب کے لیے ہوگی، کسی ایک خطے کے لیے یا کسی ایک ملک کے لیے نہیں. یہ انہوں نے اپنے ملک پہ طنز کیا ہے، اپنے حالات پہ طنز کیا ہے. جی اس کو مذہبی تناظر میں نہ دیکھا جائے. ہاں، مذہبی معاملہ نہیں ہے یہ. ایک اور بڑا اہم سوال ہے اور یہ آپ کی ذات سے منسلک سوال ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ترتیب کا جو ہے نا وہ بڑا اختلاف ہے. وہ خلفۂ راشدین کی ترتیب میں وہ کوئی کہتے ہیں جی علی دا پہلا نمبر، حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پہلا نمبر رہا خلافت میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس شخصیت کو معتبر مان لینا چاہیے یا کسی کو بھی مان لینا چاہیے، اور آپ کی فالوئنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اولین کون ہے؟ دیکھیں آپ ایک بات سمجھیں، وہ ایک شعر کہا گیا تھا، ہم مرتبہ ہے یاران نبی، کوئی فرق نہیں ان چاروں میں. ایک تو ہم سے یہ سوال اللہ کے ہاں پوچھا نہیں جائے گا جی کہ کون ان میں بڑے مرتبت کا تھا. اللہ کے رسول نے سب کے لیے کچھ نہ کچھ کہا. ابو بکر کے لیے کہا کہ سب کے احسانات میں نے زندگی کی دنیا میں اتار دیے، ابو بکر کے احسانات میں نہیں اتار سکا. مطلب ہے عمر کے لیے کہا یہ جس گلی سے گزر جائے شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے، اور اگر میرے بات کو نبوت ہوتی تو عمر ہوتا. عثمان کے لیے کہا کہ اس سے بڑھ کر حیا کسی میں نہیں، اور یہ اسلام کو مضبوط کرنے والوں میں سب سے زیادہ ڈونیشن انہوں نے کیا. میری اگر جتنی بیٹیاں ہوتی میں باری باری اگر مر جاتی میں سب اسی کو دیتا. علی کے لیے کہا کہ اللہ رسول اس سے محبت رکھتے ہیں. جس طرح خلافت ملی یہ ایسے اللہ کے ہاں سے معاملہ وہ کر کسی اہلیت یا کم اہلیت کی وجہ سے نہیں ہوا. جی یہ اللہ کے پروگرام کا حصہ تھا. ایک مرتبہ آپ احد پہ تشریف فرما تھے، اور ابو بکر بھی تھے اور عثمان بھی تھے اور عمر بھی تھے. وہاں آپ نے فرمایا کہ آج اب احد پر موجود ہے ایک پیغمبر، ایک صدیق، ایک شہید. عمر کو شہید کیا گیا نا، اور ایک عثمان کے لیے کوئی لفظ مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا. تو یہ اس میں ہم تفریق نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جن کو جو اللہ نے دینا تھا، جو رتبہ دینا تھا، جو مرتبت دینی تھی، جس لیول کا کام تھا اسی لیول کا سٹیج کے مطابق ان کو اللہ نے پٹ کیا. یہ ہمارا کیسے کا. لیکن میرا سوال یہ تھا بابا جی کہ
کیا ہمارے لیے بھی یہی ترتیب لازم ہے کہ ہم اس کو فالو جو ہو گزری آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، اگر آپ فرض کریں کہ مجھے جا کے ایک بالکل نیچے سے مجھے حضرت اویس کرنی اچھے لگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور میرا دل کرتا ہے میں ان کی ٹیچنگز کو فالو کروں، از اٹ پاسبل فار می ٹو ڈو؟ دیکھیں ایک بات آپ سمجھیں، قرآن نے سوائے رسول اللہ کی پیروی کے کسی پیروی کا حکم نہیں دیا. ٹھیک ہے، اگر اس کے علاوہ کسی کی پیروی علاوہ ہوتی تو قرآن اس کو مینشن کرتا. آپ لو جس سے مرضی کریں، عزت جس کی مرضی کریں، محبت جس سے مرضی کریں، پیروی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے اور کسی کی نہیں کر رہی. کیوں؟ کامل و اکمل ذات صرف کملی والے کی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے تم سے کوئی بات نہیں کرتے، جو ہم انہیں کہتے ہیں وہ تم تک پہنچا دیتے ہیں. بالکل. اور جو رسول دے وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اور اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کرو، میں تم سے محبت شروع کر دوں گا اور تمہارے گناہ بخش دوں گا. جتنے فقیر ہیں، جتنے ولی ہیں، جتنے انعام یافتہ ہیں، بنیادی طور پہ رسول اللہ کے طریقے پر ہی چلتے ہیں. بعض اوقات جو ظاہرہ آپ کے معاملات تھے اس کو لوگ چھوڑتے بھی ہیں، اپنے کچھ نئے طریقے بنا لیتے ہیں. اگر آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو جاگنے سے لے کے سونے تک اور جینے سے لے کے مرنے تک رسول اللہ کو پیروی کریں. دیکھو ایک دفعہ ایک صاحب تھے تو انہوں نے ایک ٹوپی پہنی ہوئی تھی بڑی عجیب سی. انہوں نے بتایا مجھے یہ کچھ بزرگوں کا فیشن ہے. میں نے کہا یار تو تمہیں رسول اللہ کا فیشن کا نہیں علم؟ آپ پگڑی کیسی باندھتے تھے؟ ویسی باندھو نا. جس کا قرآن میں حکم ہے کہ پیروی سے مطلب ہے آپ کے ہر فعل کی نقل آپ نے کرنی ہے، آپ کے قدموں پہ آپ نے چلنا ہے. تو ہمارے لیے کیا رسول اللہ کی چیزیں اللہ نے پریزرو نہیں کر دی؟ ساری چیزیں محفوظ نہیں کر دی؟ کھانا پینا، سونا، کروٹ لینا، حاجت روائی کرنا، ملنا جلنا، جنگ کرنا، فیصلے کرنا، ہر چیز ہے پوری. اللہ نے جیسے قرآن کو حفاظت فرمائی ہے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام چیزوں کی حفاظت فرمائی ہے. جب ہمیں پاس ریکارڈ اویلیبل ہے ہمیں ادھر ہی جانا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور کوئی اللہ کا بندہ آپ کا برا نہیں ماننے گا. اچھا بابا جی، آپ نے کس عمر میں نماز شروع کی تھی اور کیا وہ واقعہ تھا، وہ کوئی بات تھی جو آپ کو نماز کی طرف لے کر آئی تھی؟ وہ میں تو نمازی نہیں تھا. میرے والد صاحب فوت ہوئے، وہ غم کی کیفیت پیدا ہوئی. تو میرے ایک ساتھی تھے، وہ بھی حیات ہیں، یہاں ڈھوک منور میں رہتے ہیں، مولوی عبد المجید ان کا نام ہے، امامت کراتے ہیں وہاں. وہ اور میں سائیکل پہ اکٹھے کالج جایا کرتے، انٹر کالج میں پڑھتے تھے. سبھی لوگوں کا یہ حال تھا، موٹر سائیکل وغیرہ تو کسی کے پاس جی ایسا ہی ہے، اس زمانے میں ہوتی نہیں تھی. تو مجھے ایک دن وہ کہنے لگے کہ آپ جمعہ کہاں پڑھتے ہیں؟ اب میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، میں جمعہ پڑھتا ہی نہیں تھا. میں نے ان سے چلاک میں تھا، میں نے ان سے کہا کہ آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ وہ کہنے لگے میں قاضی صاحب کی مسجد میں پڑھتا ہوں، عیدگاہ میں، نیا محلہ. میں نے کہا جی میں انشاءاللہ وہیں آپ کے ساتھ پڑھوں. میں گھر آیا، پجامہ پہنا، پینٹ پہن کے جاتے تھے کالج، اور باپ کی قبر پہ چلا گیا اور بڑا رویا، بہت رویا کہ مجھے نماز بھی نہیں آتی، میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں نے جمعہ پڑھنا تھا. آپ یقین کریں آصف، مجھے ساری نماز یاد ہو گئی اسی وقت. یہ میرا اللہ گواہ ہے. اور میں نے زندگی کا پہلا جمعہ وہ پڑھا. But that was a time of start. اس کے بعد کوئی نماز چونکی؟ نہیں، پھر تو اشاروں سے بھی پڑھتا ہوں. بیمار ہو جائیں تو تب بھی پڑھتا ہوں، اشارہ سے پڑھ لیتا ہوں، پھر تیمم کر لیتا ہوں، مطلب ہے کوئی نہ کوئی ڈھنگ بنا لیتا ہوں. میں کیا کروں بابا جی کہ میرا بیٹا بھی نمازی بنے؟
ابھی وہ بہت چھوٹا ہے, 2 سال کا ہے. اللہ کا تعارف دے اسے ابھی سے. میرے پاس 2 نوجوان آیا کرتے تھے سرائے عالمگیر سے, میں نام نہیں لوں گا ان کا. ان کے بزرگ مجھے ملے, کہنے لگے یار عرفان صاحب یہ بچے آپ کے پاس جاتے ہیں, آپ انہیں نماز کی تلقین نہیں کرتے. میں نے کہا حاجی صاحب جو آپ پڑھتے ہیں وہ تو میں واقعی تلقین نہیں کرتا, مگر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں انہیں اللہ کا تعارف کرا دوں, اللہ سے ان کی محبت ہو جائے, پھر ان کا وہ حال ہوگا جب محبوبہ رات کو 2 بجے آندھی اور اولوں میں بلائے تو آدمی رکتا نہیں, پہنچ جاتا. واہ واہ واہ. میں نے کہا اتنی محبت میں ضرور اللہ کی ان کے اندر پیدا کر دوں گا کہ یہ دوڑیں گے اللہ کی طرف جب بھی اس کی پکار آئے گی. تو تعارف کرائیں اللہ کا. اللہ کا تعارف کرانا ہے دوست کا, مہربان کا, گائیڈ کا, ٹیچر کا, ماں کا. سختی کا تعارف اللہ کا نہیں کرنا, کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے. بالکل ٹھیک. بابا جی ہمارے ہاں کیونکہ ایک سسٹمیٹیکلی نماز کے لیے بتایا جاتا ہے, پھر ڈرایا جاتا ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ نماز ایک فزیکل پریکٹس ہے. ایک ایسے بندے کے لیے جس نے زندگی میں کبھی نہیں کی, وہ اس سے ذرا بھاگتا بھی ہے کہ میں یہ کیسے کروں گا, پھر وضو کا اہتمام کرنا ہے, یہ ساری چیزیں ارینجمنٹ کرنے پڑتے ہیں, ارینجمنٹس کرنے پڑتے. اللہ نے بڑا کمال کیا ہے یار, آپ کو بھاگنے نہیں دیتا. اچھا نہیں, پانی نہیں ہے تیمم کر لے, صحت نہیں ہے تیمم کر لے, ٹائم نہیں ہے ملا کے پڑھ لے. ہاں زمین پہ جہاں ہے سجدہ کر لے, نہیں سجدہ ہوتا بغیر سجدے کے کر لے. یہ آسانیاں بھی ہیں اور رائے فرار کو روکنا بھی ہے. میں یہی پوچھنے والا تھا. تو صرف جلدی ہے تو جسم ناپاک ہے, ناپاک ہے جسم, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تیری صحت تجھے اجازت دے رہی, کمزوری ہے تو تیمم کر لے, مت پانی استعمال کر, بیماری کا ڈر ہے تجھے. وہ جو رعایتیں ہیں نا وہ راہ فرار کو روکنا ہے, فرار سے بچانا ہے آپ. تو یہ تو بتاتا ہی نہیں ہے, ہمیں بتایا ہی نہیں گیا. یہ سب آسانیاں ہیں نماز میں. میں یہی تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اگر صرف فرض ہی پڑھ لیں اور 2 کو بھی کام پورا ہو جاتا ہے, ملا کے پڑھ لیں, کوئی نہیں. تو یہ ہے کہ پڑھیں صحیح. اب دیکھو نا, حج پہ آپ 2 نمازیں ملا کے پڑھتے ہیں, ظہر اور عصر, مغرب اور عشاء. جی وہ ہے تو ایک اوکیجن پہ, مگر سفر میں بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں. رعایتیں ہیں, رعایتوں کو پریکٹس بنانا اچھا نہیں ہے. جی جب رعایت کی ضرورت ہے تو استعمال کر لو. اب جیسے انگلینڈ میں میرا ایک دوست آیا تو اس نے زور کے ساتھ ہی اثر پڑی. تو میں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ یار مجھے ڈر ہے کہ میری اثر جو ہے نا وہ مس ہو جائے گی. میں اچھا کیا, مصروفیت میں جا رہا ہوں بہت لمبے. اچھا کیا. تو کہتا ہے ہم تو انگلینڈ میں ایسے ہی کر لیتے ہیں بھائی. کوئی حرج نہیں ہے, پڑھی تو ہے نا, پڑھی بس. پھر ایک دوست تھا, اس نے کہا جی کل میری سفر کی وجہ سے ایک بھی نماز نہیں پڑھنا, تو میں آج کی نمازوں کے ساتھ کا لے کے کر کے میں وہ بھی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں یہ نہیں ہے طریقہ, اسی دن پڑھے. ہاں ورنہ وہ ادا میں نہیں رہتے. اب فجر کا بھی یہی ہے کہ جس وقت آنکھ کھلے, اگر تمہاری بیماری ہے یا نیند نہیں کھلی, کچھ انسان کا جاگنا تو اپنے اختیار میں نہیں ہے نا, جیسے ہی اٹھے فوراً پہلا کام یہ کرے کہ نماز پڑھ لے. ٹھیک ہے, بڑی آسانیاں بڑی ہیں اور ڈکے بھی بڑے ہیں, وہ بھاگنے نہیں دیتا. لیکن یہ بتانا پڑے گا نوجوان کو کہ آپ یہ آسانیوں کے ساتھ بھی لیکن آ جاؤ اس لائن. بس آنا ہے, بلا لو. اب جیسے کوئی بندہ مسجد میں بچہ گیا ہے, کونی ننگی ہے اور تیری تو نماز نہیں ہوئی, تیرا سر ننگا ہے, یہ وہ سختی ایسے کرتے ہیں کہ دوبارہ مسجد میں جاتا ہی نہیں ہے. تو اچھی بات نہیں ہے. آنے تو دو اس کو, آئے گا تو وہ پرفیکٹ بھی ہو جائے گا. بابا جی پہلے دن تو نہیں نا اتنا پرفیکٹ. بالکل ایسے. ایک بندہ ہے, اس کا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے پہ, وہ کہیں اور مشغول ہے, لیکن اس نے صرف اللہ تعالیٰ سے اس کا جو ایگریمنٹ ہے, جو اس کا وہ ہے, وہ پڑھنے کے لیے آ گیا, جلدی جلدی میں نماز پڑھ کے چلا گیا, اس کی قبول ہو جائے گی. بالکل قبول ہے, جو آ گیا اس کی تو قبول ہی ہے نا, کیوں نہیں قبول. نماز کی قبولیت کی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ قرآن نے اس کو فیصل دے دیا کہ تم پہ نماز فرض کی گئی کہ یہ تمہیں فحش و منکر سے روکتی ہے. اگر تم فحش و منکر سے رک گئے تو نماز تو رجسٹر ہو گئی اللہ کی. اگر نہیں رکے, ابھی تمہارا فحش و منکر بھی جاری ہے, تو اپنی نمازوں کو چیک کر.
چیک یور پرے. کچھ لوگ جو ہیں کسی خاص ایک مقصد کے لیے زیادہ تر عورت کے عشق میں گرفتار ہو کے سجدے کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. وہ پھر اللہ تو نہیں نہ ہوا, پیچھے مقصود جو ہے وہی تو عبادت وہی کی ہے نا, کہ مقصود کی عبادت. اگر مقصد اللہ ہے, کیونکہ وہ پابندی اللہ نے لگائی ہے کہ میرے اخلاص والے بندے جو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ سے پناہ چاہنے کے لیے, اللہ سے معافی لینے کے لیے, وہ کیونکہ معبود ہے اس کی عبادت کرنے کے لیے کرتے ہیں, وہی درست ہے. ٹھیک ہے, گول اللہ ہو. بالکل صحیح. بابا جی 1,18,000 مخلوق کدھر ہے اور کیا فرائض ہیں ہمارے اس پہ بحیثیت انسان؟ کیا مطلب, میں سمجھا نہیں. 1,18,000 مخلوق آ جاتا ہے کہ یہ مخلوقات ہیں, جیسے چرند پرند, زمین کی, آسمان کی, سمندر کی مخلوقات ہیں, وہ ساری کی ساری کیا اسی دنیا کے اندر موجود ہیں؟ وہ تو اور دنیایں بھی ہیں جہاں آبادیاں وہیں ہوں گے, یہاں بھی ہیں. دیکھو نا, ایک چیز تو ایسی ہے جو ابھی تک انسان مکمل طور پہ نہیں حاصل کر سکا, کہ جو پانیوں میں مخلوق ہے وہ کتنے قسم کی ہے. جی نہیں بتا. پہلی چیز, دریاؤں میں, سمندروں میں, ندی نالوں میں, کنووں میں. اس کے علاوہ زمین کے نیچے سارا پانی ہے. اس پانی میں جو مخلوق ہے جو زیر زمین ہے, جی, اس کا ابھی تک نہیں پتا. جی, جو خشکی میں ہے, خشکی بھی تو بے شمار ہے. ساری خشکی میں تو انسان کی ابھی ریچ نہیں ہے. جی, ابھی تو امیزون کے جنگل ہی نہیں پتا چلے. دیکھا نا کتنی مخلوق رہتی ہے نہیں پتا. آسمانوں میں کتنی مخلوق رہتی ہے نہیں پتا. ہمارا تعلق جو ہے نا اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ بھلائی کا ہے. آپ کو اشرف المخلوقات بنایا, کہ آپ کو یہ شرف دیا کہ ساری مخلوق سے آپ کو سجدہ کروا دیا گیا, تاکہ آپ اپنے آپ کو دوسروں میں رسپیکٹیبل سمجھے. اور رسپیکٹیبل وہی ہوگا جو اپنی عزت خود کرے گا. اگر آپ اپنی عزت خود کر رہے ہیں تو کسی مخلوق کے راستے میں آپ ناجائز کام نہیں کریں گے. دیکھو پرندے, کسی نے فاختہ کے بچے انڈے اٹھا لیے, بچے اٹھا لیے, اللہ کے حبیب نے واپس رکھوائے. ہرن کے بچے کو پکڑ لیا, اللہ کے حبیب نے واپس کروایا. بالکل. اونٹ کے مالک نے اس سے زیادہ کام لیا, اللہ کے حبیب نے اس کو رعایت دلوائی. کیونکہ رسول اللہ کو جب اللہ نے مابوس کیا تمام جن و انس کے لیے, تو جن و انس میں تمام سانس لینے والی اور تمام چھپی مخلوق فعال کر دی. تو وہ سب محترم ہیں ہمارے لیے, کیونکہ وہ سب رسول اللہ کے امتی ہیں. ان سب کی طرف مابوس کیا رسول اللہ کو. ٹھیک ہے, ہم نے سب کا احترام کرنا. بابا جی تو جب یہ کہا جاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خلق اللہ کا کنبہ ہے. خلق مخلوق, جی, اللہ کا کنبہ ہے. جی. پھر جو ہمیں معاشرتی طور پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چھپکلی کو مار دو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا, یہ جانور ہے, اس کا نام لینے سے زبان پلیت ہو جائے گی. کوئی نہیں پلیت ہوتی ہے یار, یہ باتیں انہوں نے. اب چھپکلی کا کیوں کہا گیا کہ اس کو مار دو؟ جی, جب چتا جلائی گئی نا ابراہیم خلیل اللہ کو اس میں ڈالنے کے لیے, تو یہ پھوکے مار کے اس کی ہوا دے رہی تھی تاکہ وہ تیز جلے, زیادہ بڑھ کے. اس لیے کیونکہ ایک ابراہیم کی, ایک پیغمبر کی مخالفت اس نے کی, اس لیے اس کو مارنا ثواب ہے. ہاں, کیونکہ وہ اس نے زیادتی کی کہ میں میز کیا آگ کو اپنی پھوکوں سے, اس لیے. اور اسی طرح جیسے مکڑی ہے, جی, مکڑی کو نہیں مارتے کہ اس نے جالا بنا لیا, جس سے دشمن جو ہے مکے میں جو آپ کے پیچھے لگے تھے جب آپ نے ہجرت فرمائی, ان کو دھوکہ ہوا, تو مکڑی کو لوگوں نے محترم کر دیا. ابابیل بھی ہے. ابابیل بھی ہے. ابابیل تو وہ ہے کہ جس نے اس کی ابرا کی فوجوں کا برکت نکالا, اس کے ہاتھیوں کا. تو رسپیکٹ کام سے بھی تو ہوتی ہے نا. دیکھو نا, چھپکلی نیگیٹو کام کر رہی ہے تو اس کو مارنے کا حکم ہے, اور جنہوں نے پازیٹیو کام کیا ابابیل نے یا مکڑی نے, اس کی عزت کرنے کا حکم ہے. یا وہاں کبوتروں کے بچوں نے یا فاختہ نے انڈے دے لیے, یہ فنکشن بھی تو ہے نا. ہمارا تعلق فنکشنل بھی تو ہے. ٹھیک ہے, یہ دنیاوی اعتبار سے ہے. جی ہاں,
بابا جی نکاح از اے کانٹریکٹ، اور اس میں لڑکا اور لڑکی ان سے ظاہر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ قبول ہے، لیکن بعض اوقات معاشرتی یا ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، کسی کی بھی پریشر کی وجہ سے لڑکی اگر نکاح کے کاغذات پہ سائن کر دیتی ہے، پھر ان کی رخصتی ہو جاتی ہے، دے لیو آفٹر دیٹ، اس نکاح کی کیا وقت و حیثیت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، نکاح تو وہ ہو گیا، کیونکہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، آپ کے زمانے میں ولی مقرر کیا جاتا تھا یا باپ کسی سے کمٹمنٹ کر دیتا تھا کہ بھئی یہ بیٹی میں نے تمہیں دی، تو اس بچی کی غیر حاضری میں بھی نکاح ہو جاتا تھا کمٹمنٹ کرنے سے بزرگوں کے۔ تو یہاں تو بعض اوقات بچی شرم سے وجہ سے یا بعض اوقات ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتی، نکاح تو ہو ہی جاتا ہے۔ وہ تو جب اس نے ہاں کر دی، دستخط کو چھوڑے آپ، تو ہاں کا مطلب یہ ہوتا ہے خاموشی کو بھی لڑکیوں کی ہاں قرار دیا گیا کہ شرم کی وجہ سے ہماری بہت سی بچیاں گردن بھی نہیں ہلاتی، ہاں بھی نہیں کرتی، ان کی خاموشی کو بھی رضامندی شمار کیا گیا۔ رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور اگر بچی اس سے انکار کرتی ہے اور ماں باپ کے مخالف جاتی ہے، اس بچی کے لیے کیا؟ رائٹ تو اس کو ہے مگر پسندیدہ نہیں ہے، یہ ایسا رائٹ ہے جو پسندیدہ نہیں ہے۔ خاندانی نظام کو توڑنا، معاشرے کے سسٹم کو تبدیل کرنا، اس سے بغاوت کرنا کوئی اچھے افعال نہیں ہے۔ کیا یہ شیطان کے کام ہے؟ یہ شیطانی کہ فرما برداری سے نکال دینا، شرم و حیا سے نکال دینا، مگر مجبوریاں ہیں۔ اب جس زمانے میں آپ اور ہم رہ رہے ہیں، جی، اب تو نہ وہ بیٹیاں ہیں نہ وہ ماں باپ ہے۔ اب تو ماں باپ کو بتاتی ہیں کہ میں نے فلاں جگہ شادی کرنی ہے، رائٹ تو ان کا ہے، ان کا حق ہے، جس کا نکاح ہو رہا ہے یہ اسی کا حق ہے کہ پسند کرے یا نا پسند کرے۔ اگر ماں باپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو وہ ظلم میں آئے گا۔ کورٹ میرجز کو شرن دیکھا جائے تو ایکسیپٹیبلٹی ہے؟ کوئی نہیں، ٹھیک ہے، کورٹ میں جا کے کر لیں، تب کیا ہے؟ نکاح ہے نا، نکاح کیا ہے؟ ایجاب و قبول ہے۔ اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ معاشرے کو گواہ بنایا جائے تاکہ یہ پتہ ہو کہ یہ فلاں کا رشتہ یہ ہو گیا ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ معاشرتی کام ہے نا۔ جی، تو یہ تو کورٹ میرج ہو کچھ ہو، یہ ہے تو بالکل جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہمارے معاشرے میں بابا جی کو ایجوکیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ فیملی ویلیوز، فیملی سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ ہم جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں، ایک ہی فیملی کے اندر۔ جوائنٹ فیملی جو ہے نا وہ غیر شرعی ہے۔ ہاں جی، کیوں؟ وجہ بتاتا ہوں آپ۔ اسلام میں دیور سے بھابھی کا پردہ ہے۔ دو بھائی اگر اکٹھے رہتے ہیں، ان کی اولاد کے آپس میں نکاح ہو سکتے ہیں، ان کی اولادیں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں۔ جی، بہت سے نامحرم افراد کو ایک چھت کے نیچے رکھنا جرم ہے، جرم ہے۔ جرم ہے۔ کیوں؟ خرابیاں ہوتی ہیں، اور کل ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، کزن میرجز۔ ہاں ہوتی ہے نا۔ جی، تو جوائنٹ فیملی جو ہے صرف آپ اپنے باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ رہ سکتے، بھائیوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ شرعاً حرام ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے سیپریٹ ہو جائیں۔ ہاں، کیونکہ الگ الگ رہیں، کیونکہ پردہ ہے نا وہ ایک دوسرے سے۔ پاسبل کیسے ہے پردہ قائم رہنا؟ بہت مشکل ہے، ہو ہی نہیں سکتا پریکٹیکلی۔ فرینک حالات ہوتے ہیں بالکل۔ پھر آپ کی اولادوں کی شادیاں ہوتی ہیں، وہ ہندو مذاق اڑاتے ہیں نا کہ پہلے کہتی ہے بھیا بھیا، اور بعد میں وہ ہو جاتا ہے سیاں سیاں۔ وہی قدر ہے نا، وہ تو کہتی ہیں بھائی جان بھائی جان، تو پتہ لگتا ہے جی ماں باپ نے رشتہ کر دیا، اب وہ سیاں ہو گیا۔ مذاق اڑاتے ہیں وہ اس چیز کا۔ مگر ایک گھر میں ہے تب، اگر ایک گھر میں آپ نہیں رہ رہے تو یہ زیادہ شرعی بہترین طریقہ ہے اور لاجیکل ہے۔ بابا جی رمضان آ چکا ہے، پہلا عشرہ ہے، اور ماشاءاللہ نمازوں کے لیے مسجد میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے، پھر دوسرے عشرے میں اور کم، پھر تیسرے عشرے میں اور کم۔ ہاں اس طرح ہی ہوتا ہے۔ تو یہ مستقل کیوں نہیں آ جاتی نماز ہماری؟ یہ نمازی کم کیوں ہوتے جاتے ہیں؟ تمہاری مصروفیت سے نماز ٹکراتی ہے، چاہے تمہارا ذاتی انٹرسٹ ہو یا تمہارا بزنس ہو، کیونکہ لوگوں نے پرائرٹی جو ہے وہ ان کی اللہ نہیں ہے، پرائرٹی ان کا بزنس ہے، اپنی کمٹمنٹ۔
اگر پرائرٹی چینج ہو جائے، ان کی پرائرٹی اللہ بن جائے، تو پھر ان کے راستے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ رمضان کا فرق پڑے گا، نہ شعبان کا فرق پڑے گا۔ مگر پرائرٹی کیونکہ اللہ نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ رمضان میں معاوضہ دیتا ہے، کئی لوگ کپڑے رمضان میں بناتے ہیں کہ ان کا حساب نہیں ہوگا، مطلب اصولوں پہ نہیں بات سمجھ رہے۔ نماز کے لیے کہا گیا ہے کہ رمضان میں پڑھنی ہے، ویسے نہیں پڑھنی، یا رمضان میں تمہیں زیادہ ثواب دوں گا اور اس کا ویسے کم ثواب دوں گا۔ رمضان میں اللہ نے رعایت دی ہے، چیزوں کی ویلیو کو آپ کے لیے زیادہ فائدے کا باعث بنا دیا۔ 70 گنا تک وہ کہتا ہے معاوضہ زیادہ کر دوں گا، ورنہ روٹین میں 10 گنا معاوضہ زیادہ کر دوں گا۔ مگر یہ ہیبٹ بن گئی ہے لوگوں کی، رویے میں فرق ہے۔ رویے میں آپ یہ کہہ لیں کہ اچھا رویہ نہیں ہے کہ رمضان میں مسجدیں بھر گئی ہیں اور ویسے مسجدیں خالی ہے، پرائرٹی نہیں ہے، پرائرٹی درست نہیں ہے۔ پرائرٹی کو درست کریں اور اللہ کو راضی کرنے کا پروگرام بنائیں، پھر یہ نہیں ہو، وہ یہ ہے نہیں۔ انگلینڈ میں ایک مسلمان سے سوال ہوا، اس نے کہا کہ مسلمان نے اپنے انگریز دوست کو بتایا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں میں بڑا پرہیزگار ہوتا ہوں اور میں فل نمازیں پڑھتا ہوں اور میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس نے کہا یار تمہیں تو بڑی چھوٹ ہے، سال میں ایک ہی مہینہ ہے جس میں تم نے ایسا نہیں، ہم تو یار 12 مہینے ایسے رہنا پڑتا ہے، ہمیں شرم کی بات ہے ہماری۔ نہیں، رمضان تو صرف کچھ چیزیں ہیں ان کی پریکٹس کے لیے ہے، تاکہ آپ بہتر مسلمان، بہتر مومن، بہتر متقی بندے بن کے نکلیں۔ ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ تیری زندگی اس پہ گزرنی چاہیے، ایک مہینہ نہیں۔ جی رمضان کیا ہے بیسیکلی؟ پہلے تو رمضان ہی کو سمجھ لیں۔ جی رمضان کا معنی ہے جھلسا دینے والی۔ اچھا، آپ کے تمام برے اعمال کو جھلسا دینے والی جو طاقت ہے اس کا نام رمضان ہے۔ واہ واہ واہ، تو کتنا بڑا ایج ہے، بہت بڑا ہے کیا استقبال رمضان سمجھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے، جی۔ تو رمضان کا پہلا سبق کیا ہوا؟ ایکٹیویٹیز پبلک میں ادھر ادھر ان کو کم کر دو، تنہائی کی کوشش کرو۔ کیوں؟ تنہائی میں ملتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، جی، تنہائی میں ملتا ہے۔ تنہائی میں ملتا ہے۔ دوسری چیز، کھانا کم کر دو۔ کتنا کھاتے تھے میرے آقا؟ جی، غار حرا میں۔ سوچو، بولنا کم کر دو، جب ساتھی وہاں کوئی نہیں تو بولے کیا ہوں گے؟ اور سونا کم کر دو۔ جو تیرے آرام کے پہلو ہیں نا ان کو تو قربان کر، یہ سیکریفائز کرنے کا مہینہ ہے۔ اپنی نیند، اپنی بھوک، اپنی زبان کا چسکا، اپنے سیکس کا چسکا، ان سب کو ریڈیوس کر، قربانی دے، ایثار کر۔ اس ایثار سے تیرے تمام گناہ جھلس جائیں گے۔ بہت بڑی بات کر رہے ہیں۔ بھئی یہ ہے رمضان۔ اس میں بولنا بھی نہیں، گالی بھی نہیں بکنی کسی کو، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی توہین نہیں کرنی، کسی کی تضحیق نہیں کرنی۔ تو اس میں ایک پوائنٹ مجھے یہ ابھی سمجھ آیا ہے کہ جو کپلز ہیں، شادی شدہ ہیں، ان کے لیے جائز ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی سیکشول ایکٹیویٹیز کو کم کرے، ہر چیز کو ریڈیوس۔ اگر نہ کرے رمضان میں تو نہیں، یہ تو اپنے چلو حالات ہوتے ہیں، صحت کے حالات ہوتے ہیں، مزاج کے حالات ہوتے ہیں، مگر ہر چیز کو ریڈیوس کریں۔ طریقہ رسول کو سمجھے نا، جی، ریڈیوس کرنا ہے۔ بھائی جب اللہ کے رسول غار حرا میں چلے گئے تو ازواج تو نہیں ساتھ گئیں، نہیں، کتنا ریڈیوس ہو گیا۔ جی، یہ سمجھنا ہے، ہر چیز کو، بولنا، کھانا، سونا، لوگوں سے ملنا جلنا، سب چیزوں کو کم کریں۔ اللہ اکبر۔ ایثار کریں، ایثار، یہ ایثار کا مہینہ ہے۔ اسی لیے جو آپ اس میں بانٹیں گے وہ ویسے بانٹنے سے بہت زیادہ اس کی مرتبت ہے۔ بالکل بابا جی، بیرون ملک میں یہود و نصارہ کے جو بڑے بڑے سٹورز ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے رمضان کے مہینے میں، آپ اصل میں ایک دھوکے میں ہیں۔ وہ دھوکہ یہ ہے کہ جو ہم لوگ ہیں ان کو آپ مسلمان کہہ رہے ہیں، مشکل سی بات ہو گئی ہے۔ اسلام کے کسی
اسلام پہ چلنے والے کو مسلمان کہتے ہیں. واہ. تو کس طریقے سے کیا کہیں اور کیا نہ کہیں کیا بتاؤں میں آپ کو. کیوں؟ کیا ہمیں دیکھ کے کوئی شخص مسلمان ہو سکتا ہے یا اس کے دل میں مسلمان کی عزت پیدا ہو سکتی ہے؟ کم از کم ایک لمحے بھر کو تو ہمیں یہ سوچنا ہی چاہیے. مجھے کسی بزرگ کہ کی کیا بات یاد ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں یا لوگوں کو دین کے خلاف تیار کر رہے ہیں. مجھے بزرگ کی بات یاد آ گئی کہ میں نے یورپ میں اسلام دیکھا لیکن مسلمان نہیں دیکھے، عرب میں مسلمان دیکھے پر اسلام نہیں تھا. ٹھیک کہہ رہے ہو. اسلام تو پریکٹس نہیں ہو رہی. بنیادی طور پہ سوال یہ تھا کہ وہ لوگ جو غیر مسلمان ہیں ان کے بڑے بڑے جنرل سٹورز پہ اور یوٹیلیٹی سٹورز پہ کم قیمتیں کر دیتے ہیں مسلمانوں کے لیے، اور یہاں پہ ہم نام کے مسلمان ایک دوسرے کے 3 گنا کر دیتے ہیں. جی. میں کیا آپ کو بتاؤں، بس یہ کچھ جملے پھر کیونکہ مجھے آپ کے ایک ارادے کے بارے میں تھوڑا سا علم پڑا تھا کہ آپ ایک مدینہ کی طرز کا بازار بنانا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ کوشش شروع کام کیا، دوست سے شروع کیا، پیور ملے اور اس میں برائے نام منافع ہو. تو اس معاشرے میں ممکن ہے بابا جی؟ سب کچھ ممکن ہے. جب آپ نے کوشش ترک کر دی تو آپ اللہ کے وجود کے انکاری ہو گئے. اوہو. آپ کی کوشش اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو اپنے اللہ کی طرف سے ہر اچھی امید ہے. کوشش نہیں ترک کرنے کی، اپنے آپ کو درست کرنے کی، اپنے قبیلے کو درست کرنے کی، لوگوں کی خدمت کرنے کی. کیونکہ خدمت وہ میڈیم ہے جس سے لوگوں میں چینج آتی ہے. عزت اور خدمت. میں 3 باتیں اکثر کرتا ہوں لوگوں سے کہ لوگوں کو عزت دو، ان سے محبت کرو، ان کی خدمت کرو. عزت پہلے ہے. ہم لوگ جس کی کسی کو کوئی کوآپریٹ کرتے ہیں، کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، اس کو رسپیکٹ نہیں دیتے. بالکل ٹھیک. میں نے دیکھا ہے لنگروں پہ بھی کہ توہین میز انداز میں لوگوں کو لنگر پیش کیا جاتا ہے. ہم پوری رسپیکٹ کے ساتھ دیتے ہیں، پوری رسپیکٹ، کیونکہ عزت پہلا شرف ہے انسان کا جو اس کو ملنی چاہیے. واہ واہ واہ. بابا جی آپ کے پاس لسٹیں ہوا کرتی تھی کسی دور میں، وہ آپ نے پھر پھاڑ دی لسٹیں ساری. وہ واقعہ کام تو جاری ہے. کام تو جاری ہے لیکن اب لسٹ وائز جاری نہیں ہے. تو وہ لسٹ جو تھی بس وہ یہ تھا کہ ہم نے چھانٹی کی ہوئی تھی لوگوں میں کہ یہ قابل ہے، یہ حقدار ہے، حقدار ہے، بس پھر چھوڑ دیا. وہ وجہ بتائے نا کیوں چھوڑا. چھوڑ دیا. تو وہ اب اللہ کا شکر ہے لسٹ تو نہیں ہے، مگر جو موقع بنتا ہے، جو اللہ موقع دیتا ہے، چانس دیتا ہے. ابھی آپ دیکھیے جو لنگر ہے ہمارا، پورے سراؤنڈنگ کی ایک ایسی بڑی تعداد ہے جو کمزور لوگ ہیں. کچھ کاغذ چولنے والے، کچھ چھابڑی والے، کوئی رکشوں والے، کوئی دفتروں کے پی این وغیرہ، کوئی دہاڑی پہ کام کرنے والے، گھروں میں کام کرنے والی عورتیں اور لوگ بے شمار. الحمدللہ دوپہر کا کھانا سب کھاتے ہیں. ایک ہی ٹائم ہے ہمارے یہاں، کیونکہ شام کو تو وہاں اتنی آبادی بھی نہیں ہے، بند ہوتا ہے ہمارا. اور اپنے بچوں کے لیے بھی لے جاتے ہیں. خدمت تو جاری ہے، اللہ کا احسان ہے پروردگار کا. جو انسان کی عزت ہے نا وہ بہت ضروری ہے. کیوں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے اس میں اپنی ہی روح پھونکی. جس کے اندر اللہ کی روح ہے وہ قابل احترام ہے. میں اب آخری سوال آپ سے پوچھوں. یہ خیال تو آپ نے بہترین بات کی. انسان کی عزت، رسپیکٹ دی ہے. آپ اس کی مخلوق کی عزت کریں وہ آپ کی عزت بنا دیتے. عزت کرنی ضروری ہے، تضحیق مت کریں کسی. اللہ اکبر. ظلم ہے، کیونکہ دل ٹوٹ جائے گا نا. ظلم ہے، دل میں تو وہ رہتا ہے. ظلم ہے. تضحیق مت کریں. تو میں ہوں، مجھے اب گھر ہی نہیں ٹھیک کرنی آتی تو میں یہ کہوں گا بڑا چیمپئن ہوں. کچھ کام مجھے آتا ہے، کچھ آپ کو آتا ہے، کچھ ان کو آتا ہے. ہر ایک میں کوئی گن وصف ہے، کوئی کمال ہے، کوئی خوبی ہے، تو سلام کریں اسے. یار جو نکمے ہیں وہ لوگوں پہ روپ ڈال رہے ہوتے ہیں. روپ تو نہیں نا کسی پہ ڈال. بڑے بڑے میں ٹہندے ویکھے زور آور ست رانے، بے وقوفاں دے نوکر ہوندے دانش مند سے آنے. ہاں بالکل یہ ایسا ہی ہے. ابھی جو سیٹھ صاحب ہیں وہ انگوٹھا لگاتے ہیں، جو ان کا ملازم ہے وہ پی ایچ ڈی ہے. جی ایسے یہ اللہ کے بندوبست ہیں. اللہ رزق کا تو اس نے کسی چیز سے جوڑا نہیں ہے.
جس کو چاہوں کشائش والا دوں، جسے چاہوں ناپ تول کے دوں، جسے چاہوں کم دوں، جسے چاہوں غریب کروں. مالک تو یہ کہہ رہا ہے وہ اسی سے ترلا کیا جائے، اسی کی محنت کی جائے. اللہ اکبر. بابا جی آخری سوال، اور یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ. میں جب عمرہ کی سعادت حاصل کرنے جانا تھا، میں آپ سے ملا تو میں نے کہا بابا جی میں کیا کروں. آپ نے مجھے بتایا، اور میں چاہتا ہوں آڈینس کو بھی، دیکھنے والوں کو بھی آپ بتائیں. آپ نے مجھے ایک بات کہی کہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا دعا کرنی ہے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیا کرنی ہے. میں یقین جانیے اتنے بڑے بڑے پلندے پریشانیوں کے لے کر گیا تھا، اور طواف کر کے ابھی حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلا اور میری مشکلات حل تھیں. ایک واسطہ آپ نے بتایا تھا. وہ میں کہتا ہوں اکثر، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جب حرم میں تم دعا کرو، حرم مکہ میں، تو اللہ کے رسول کی پیاری بیٹی کا واسطہ دینا اللہ کو. فوا میں نے بھی دیا ایسے ہی. کہ اللہ کو خیرت آتی ہے، اللہ بڑا خیرت مند ہے. اور رسول اللہ کے پاس جب آؤ تو وہاں بھی یہ کہوں کہ آپ نے مجھے بخشش لے کے دینی ہے. انظر انظر یا رسول اللہ انظر. ایک انظرنا کا مطلب ہے نظر کرم ادھر پھیری. آپ کو دونوں جگہ محسوس ہوا ہوگا کہ آپ ٹھیک طریقے سے آئے ہیں. الحمدللہ پہلی دفعہ، تیسرا عمرہ تھا لیکن پہلی دفعہ ایسا محسوس ہوا کہ ہاں فرق پڑ جاتا ہے نا. بہت فرق پڑا. جی ہاں. یعنی ایسی مشکلات جن کا پریکٹیکلی کوئی حل نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. نہیں ہوتا، وہ تو اسباب تو وہ بناتا اسباب ہے. ایسے ہیں، اسباب ہے وہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. یہ بندے کو نہیں سمجھ میں آتی، یہ خالق کا کام. یعنی اس فیلڈ کے ٹیکنیکل فیلڈ کی معاملات کی بات کر رہا ہوں جس کے ہم ایکسپرٹ ہیں، لوگوں کو مشورے دیتے ہیں. اپنے ساتھ بنی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی ٹیکنیکل، کوئی روٹ، کچھ ٹریس نہیں ہے، بس ٹھیک ہو گیا سب. وہ سب ہو جاتا ہے. وہ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ تو مسبب الاسباب ہے. ہمارے یہاں بڑی بدنصیبی ہے، ہم پہلے اسباب کی تلاش کرتے ہیں اور جب اس میں تھک جاتے ہیں تو پھر مسبب الاسباب سے رجوع کرتے ہیں. یہ بہت بڑی حماقت ہے. اصول یہ ہے کہ جب تجھے کوئی کام شروع کرنا ہے تو نفل اس کے پڑھ لے اور اس سے کہو مالک میری رہنمائی بھی فرما اور مدد بھی فرما. رہنمائی بھی اور مدد بھی. آپ دیکھیں بھی کیسے کام کرتا ہے. ہم لوگ اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے. اللہ کر لینا تو پھر بندوں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑتا. بالکل ٹھیک. پھر وہ خود کر لیتا. خود کر لیتا. جزاکم اللہ خیر بابا. میں نے اتنے جی زندگی میں کرشمے دیکھے ہوئے ہیں مختلف چیزوں کے، دعاؤں کے اثرات، کہ شاید کوئی دوسرا اس کو سمجھ بھی نہ پائے. بڑے عجیب و غریب تجربات ہیں. عمر 31 سال تو مجھے ڈیرے پہ ہو گئے یہ چلاتے ہوئے، اور یہ میری زندگی کا سفر جو ہے یہ 16-15 سال کی عمر سے ہے. ماشاء اللہ. کو آج کا تھوڑی بہت اور لمبا سفر ہے. اس میں بڑے زندگی میں غربت بھی دیکھی، سب کچھ دیکھا، سارے دور سے گزرے، مگر دل مطمئن. شکر الحمدللہ. کوئی میں نے تو کبھی کسی سے کوئی سوال بھی نہیں کیا. مجھے ضرورت نہیں سوال کرنے کی. میرا اللہ میری مدد کرتا ہے. بے شک. اس لیے اللہ کرے کہ ہم لوگ اللہ سے جڑ جائیں. ہم مایوس ہوتے ہیں، اللہ سے نہیں جڑتے، اسباب ڈھونڈتے ہیں. پہلے مسبب الاسباب سے اگر پریکٹس کر لیں نا بات کرنے کی، جی، تو پھر اسباب آپ کے غلام بن جائیں. ہائے 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 ہائے، غلام بن جائے. وہ یقین مانیں، آپ مالک سے جڑے بس. اللہ سب کو مالک سے جڑنے کی توفیق دے. ہاں بس یہ دعا کرنی چاہیے، ہدایت دے، ہدایت دے. سمجھ عطا فرمائے. دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں درست ہے، آپ یا یہ بھائی سمجھتا ہے کہ درست نہیں ہے. کوشش کریں کہ اس کھوج کو نکالیں کہ یہ درست کیسے سمجھ رہے ہیں، مگر تضییق کسی کی نہ کریں. تصحیح کسی کے کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں، بہت بڑی بات کر رہے. ٹھیس نہ پہنچائیں، تکلیف نہ دیں، میچورٹی. آزار نہ دیں کسی کو. واہ واہ. آپ کی لائکنگ ہے، آپ اپنی جگہ بسم اللہ کرتے رہیں. اب میں تمام مکاتب فکر میں نمازیں پڑھتا ہوں، ماشاء اللہ. حالانکہ بنیادی میں تصوف کا طالب علم،
کیونکہ میں تفریق کا قائل نہیں. تصوف ہی تو آزاد کرتا ہے تفریق سے. ہاں تفریق کا قائل نہیں، کیونکہ قرآن تفریق کو تو قبول ہی نہیں کرتا، برداشت ہی نہیں کرتا. تو کوشش کرنی چاہیے کسی لحاظ سے بھی لوگوں کو نہ بانٹیں آپس میں. ہمارے دوست ہیں، برخوردار بھی ہے، بلکہ چیف جسٹس ریٹائر ہے ملک انوار جیلم سے ہے. تو پروگرام بن رہا تھا کہ بھئی کون سا اچھا کام شروع کیا جائے ریٹائرڈ ایج میں. تو پھر پروگرام بنا، پھر وہ قاسم علی شاہ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، آؤ صلح کریں. پروگرام کا نام ہے واہ واہ، آؤ صلح کریں. سینکڑوں گھرانوں کی صلح کرا چکے ہیں، جو طلاقوں تک نوبت تھی، لڑائی جھگڑوں تک نوبت تھی. واہ 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 واہ، کتنا بڑا کام ہے. بہت بڑا کام. اور اللہ نے پیغمبروں کو، اصحاب رسول کو، نیک بندوں کو، انعام یافتہ کو صالحین کہا ہے. صالحین کا مادہ صلح ہے، صلح جوڑنا، ایک دوسرے سے جوڑ دینا. جوڑ دینا. تو جوڑنے کا کام ہم نے ان کو سکھایا ہے اور یہ لوگ کر رہے ہیں. اور یہ یقیناً اللہ والے کر سکتے. دوسرا نہیں کر سکتا. انا اگر ہوگی تو جوڑ تو نہیں سکے گا. تو وہ تو انا تو اپنی پوجا کرواتی ہے. او ہو ٹوٹنے پہ مجبور کر دے. ہاں تھوڑا برداشت کر لینا. بہت ہی. آپ کو اگر کوئی برا سمجھتا ہے، اچھا یار تو لا دے رہے، تو خوش ہو جا، مجھ میں یہ نقص ہے، اللہ سے دعا کر کے میرا نقص دور ہو جائے. مان لو. کمال بات کر رہے ہیں آپ. کیونکہ حجت جو ہے نا وہ درست بات نہیں. مجھے آپ کی بات سے ایک بزرگ کی بات یاد مان لو، آئی. بس مان لو. جی، وہ مان لینے سے ایک بات یاد آئی. ایک بزرگ تھے، وقت آخری قریب تھا تو شاگرد آ گئے. تو انہوں نے کہا اپنی زندگی اتنی آسانی سے کیسے گزار دی. انہوں نے کہا جو بھی آیا نا یار میرے پاس، میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو شاگرد کہنے لگے بابا جی یہ تو منافقت ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا آپ بھی ٹھیک کہہ رہے. ہاں بالکل یہی بات. اور کسی کو کیا غلط ثابت کریں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم اس پہ کمنٹس کر رہے ہیں زندگی میں، جبکہ ہمارا رائٹ نہیں ہوتا. ہمارا رائٹ نہیں ہوتا. ہم سے وہ سوال اللہ نے نہیں پوچھا. جی، ہمیں تو زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ جو سوالات ہم سے پوچھے جا رہے ہیں اس کے جواب ہمارے اعمال سے مل جائیں. واہ واہ، بس لائن سیدھی ہو. جی، ہمارے اعمال سے جواب ملے، زبانی جواب نہ ہو کہ پریکٹس کیا ہے اس شخص کی. پریکٹس ہماری ٹھیک ہو جائے. جیسے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ سے ملوں تو اللہ مجھے کہ ویل ڈن مسٹر بس 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 کافی ہے اتنا. اور اور کیا کہنا ہے اللہ نے؟ وہ عمل ہی کر کے گئے ہیں. بس حملہ. تو اچھا، اور اس کا پہلا گواہ کون ہوتا ہے عمل کا؟ آپ کا ضمیر. وہ گواہی دیتا ہے. اگر وہ ٹو کر رہا ہے نا، اٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ. ایرر ہے. ایرر ہے. بولتا ہے ایرر پہ بولتا ہے. تو اس میں سے اگر آواز نہیں آنی چاہیے ٹھیک. اگر آپ کے بیوی کے حقوق نہیں پورے کرے، بہن بھائیوں کے حقوق نہیں پورے کرے، پڑوسیوں کے حقوق نہیں پورے کرے، حجت نہ چھوڑیں، بالکل ٹھیک. تو یہ بڑی کامیابی ہے. بابا جی آج کے اس سیشن میں آپ نے جو باتیں عنایت فرمائی ہیں میں ان کے لیے مشکور ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حیثیت، سوچ، بصارت، عقل، اس سب سے بالا تر آپ کی شخصیت اور جوابات ہیں. ہمارے سوال ہی اتنے قابل نہیں ہیں کہ ہم آپ سے پوچھیں، لیکن ہم بچے ہیں آپ کے. ہمارے یہی ننھے منع سے بچوں والے سوالات ہوتے ہیں جن سے لاکھوں زندگیاں، یقین جانیے گا کہ ہماری پریویس پوڈ کاسٹ پہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے پروگرام نہیں کیا کبھی کوئی جس پہ لوگوں نے صرف یہ لکھا ہو کہ میں تو شاید دنیا سے جانے والا تھا، خودکشی کرنے والا تھا، یہ سن کے میں رک گیا. اس سے بڑی شاید اور کوئی بات نہیں ہو سکتی جو آپ کی بات لوگوں کو تسلی دیتی ہے، پازیٹیوٹی دیتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے. یہ سب سے بڑا کام ہے. میں آپ کا مشکور ہوں. دیکھیں میں ایک بات، آخری بات یہ کر دوں آج کے حوالے، اللہ کے جوڑنے کے حوالے سے. جی، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحابی رسول ہیں. جی، ان سے ایک روایت نقل ہوئی ہے جو مولانا روم کی کتاب تھی مثنوی، اس کے آخر پہ انہوں نے جب پرنٹ کی تو اس حدیث کو لگایا.
اللہ کہہ رہا ہے بندے سے، اے بندے تو لوٹ آ، اے بندے تو لوٹ آ، اے بندے تو لوٹ آ، 3 دفعہ. چوتھی دفعہ مالک کہہ رہا ہے تو جیسا بھی ہے لوٹ آ. آئے آئے آئے. اور 5ویں دفعہ کیا کہہ رہا ہے؟ بس اب لوٹ ہی آ. جس پروردگار کا یہ پروگرام ہے اوئے ہوئے. وہ اس سے یار کیوں دور کرتے ہو لوگوں کو؟ پیور لو. وہ تو جپا مارنے کے لیے تیار ہے، بے چین ہے. آئے 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 آئے. جی اے بندے لوٹا. لوٹ آ. اللہ سے دور نہ کرو اس کے بندوں کو، میرے روکتے کھڑے ہو کے بات جوڑ دو. اوئے ہوئے. آپ یقین کریں ہمارے پاس اتنی دنیا آتی ہے نا امیدی کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں جب بات سمجھاتے ہیں نا وہ نئے سرے سے زندہ ہو جاتے ہاں ہیں، ان کو نئی زندگی ملتی ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں بابا. ان پہ ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یا تم مجھے یہ بتاؤ، کوئی ماں باپ ایسے ہیں جن کے 4 بیٹے ہیں یا 5 بیٹے ہیں جو یہ چاہتے ہوں کہ یہ آپس میں دستوں گریبان ہو؟ نہیں 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 کوئی نہیں. ان میں اختلاف ہو، ان میں جھگڑا ہو. نہیں. تو مالک اپنے مخلوق میں کیسے چاہ سکتا ہے جو خالق اپنی مخلوق سے بے پناہ پیار کرتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. بس یہ بات سمجھ لیں، ٹھیک ہے.